السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دوست عزیز بزرگو، جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے مدینہ کا کیا ماحول بنا؟ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والے علم اور نبوت والے کام کی برکت سے مدینہ میں ماں بہنوں کا کیا ماحول تھا، اور اس ماحول میں دنیا سے بے رغبتی اور غمی اور خوشی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع اور حیا اور پاک دامنی کا کیا ماحول۔ یہ تین چیزیں آج ہمیں سمجھنا ہے۔ پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھی ہے تو صحابہ میں کہ وہ دنیا کے آنے پر روتے تھے اور دنیا کے جانے پر خوش ہوتے تھے۔ دنیا کے آنے پر روتے تھے اور دنیا کے جانے پر خوش ہوتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ محنت نہ ہونے کی وجہ سے الٹا ہے۔ آج دنیا کے نہ آنے پر آدمی رو رہا ہے۔ دو مثالیں حضرت نے دی۔ پہلی مثال زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی دی کہ 12,000 درہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سالانہ وظیفہ بھیجا تو قبریں رنگتے رنگتے یہ جملہ کہا، اس سے بہتر تقسیم کرنے والی اور بھی بہنیں ہیں، مجھے کیوں بھیجا ہے تقسیم کرنے کے لیے؟ آنے والے نے کہا یہ تقسیم کے لیے نہیں، آپ کے لیے ہے۔ اچھا میرے لیے؟ فرمایا اس کے اوپر کپڑا ڈھک دیا اور نکالتی رہی، یہ فلانے کے لیے، یہ فلانے کے لیے، یہ فلانے کے لیے، اور سارا مال تقسیم کر دیا۔ اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ آئندہ سال عمر مال بھیجے، اس سے پہلے مجھے موت دے دے۔ ہم میں سے ہر ایک کو 5 رشتوں سے غور کرنا ہے۔ 5 رشتے ہمارے تمہارے، دیکھو غور کرنا، بہن ایک رشتہ ہے، بیٹی، ماں، پھوپھی اور خالہ۔ یہ تو ایسے رشتے ہیں کہ اس میں نکاح ہی نہیں ہے۔ اور چھٹا رشتہ بیوی کا ہے۔ ہم لوگ موزمبیق سے روانہ ہو رہے تھے، ہماری فلائٹ تھی، تو مفتی امتیاز نے مجھے کہا مولوی صاحب ہماری اس اسکول میں 1200 بچیاں پڑھتی ہیں، ذرا ان کو آپ ذرا سی نصیحت کر لینا۔ میں نے کہا کیا نصیحت کریں؟ فرمایا 2 بزرگ یہاں آئے تھے، مفتی سعید صاحب پالمپوری رحمت اللہ علیہ یہاں آئے تھے، اور مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ بھی آئے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا ان بیٹیوں کو کیا نصیحت کریں؟ فرمایا اگر یہ آپ کی بیٹی ہو تو آپ بیٹی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں وہ آج ان بیٹیوں کو آپ کہہ دو کہ آپ کی بیٹی ہے، آپ اپنی بیٹی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا وہی کو نصیحت کرتے ہیں۔ بڑی بات، اللہ اکبر۔ دوسری مثال دی حضرت نے کہ مال کے جانے سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کا کھجور کا درخت جو ہے نا میرے آنگن میں لٹک رہا ہے، لیکن جب اس کی کھجور نیچے گرتی ہے اور میرے اولاد میں سے کوئی اٹھائے تو پڑوس والا آ کر اس کھجور کو منہ میں سے نکال دیتا ہے۔ اتنا بخل ہے اس کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا فلاں کو، ایک کام کر لے، یہ درخت مجھے دے دے، اس کے بدلے میں تجھے جنت کا درخت دے دیتے ہیں۔ فرمانے اللہ کے رسول اس درختوں کو مانگنے والے بہت لوگ تھے، لیکن اس کی کھجوریں مجھے بہت پسند ہے، اس وجہ سے میں دوں گا نہیں۔ وہ تو چلے گئے، پیچھے سے ابو دہدا چلے گئے، فرمائے دیکھ
اگر تو یہ درخت دے دے اس کے بدلے میں تجھے جتنے درخت ہے اتنے دے دوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے 600 درخت مانگے، انہوں نے 600 درخت دے دیے۔ اس نے کہا ایک جگہ ہونا چاہیے، پر میں ایک جگہ لے لوں۔ آئے اور باغ میں آواز دی، یہ ام دہدا، یہ باغ میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو بارے میں سے ام دہدا نکلی یہ کہتے ہوئے، نعمت سوچ، یا اللہ میرا شوہر کتنا پیارا ہے، اس نے دنیا دے کر دین خرید لیا۔ راستے میں چلتے چلتے بچے نے کھجور اٹھا لی، اس کے منہ میں سے ام دہدا نے کھجور نکالی، بیٹا اس کھجور کو مت کھانا، اس کھجور پر اب ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ اس میں حضرت نے کہا اللہ اکبر، وہ دنیا سے بے رغبت تھے اور آخرت کی طرف راغب تھے۔ یہ ماحول کیسے پیدا ہوگا اس کی اگلی مثالیں سامنے ہیں۔ اور 3 باتیں کہی کہ خوشی میں اور غم میں اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع تھے۔ آج ہم کہتے ہیں خوشی میں بھی ہم آزاد ہیں، غم میں بھی ہم آزاد ہیں۔ ارے خوشی میں کہا تم آزاد ہیں؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک انصار کی لڑکی سے منگنی کر لی اور اس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نظر دیکھ لی تم نے؟ فرمایا نہیں، ہم نے ایک نظر نہیں دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نظر دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائی۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ محبت میں اضافہ ہوگا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپس میں اتفاق میں اضافہ ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں یہ سب چیزیں تو بازو میں رہ گئی اور ایسی چیزیں لا دی جس کا دور دور تک شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پڑھ رہا تھا صبح کو، مجھے افسوس ہو رہا تھا، ہر کیک دیکھ رہا ہوں اس میں بچی کا نام، بچے کا نام، ہر کارڈ دیکھ رہا ہوں بچی کا نام، بچے کا نام۔ قرآن اتنا خوبصورت، پورے قرآن میں ایک عورت کا نام لیا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا ہے۔ وہ بھی مفتی شفیع صاحب نے آگے لکھا ہے کہ نام کیوں لیا حضرت مریم علیہ السلام کا؟ ایک وجہ سے نام لیا کہ ان کے باپ نہیں تھے، اس کی وجہ سے نسبت اللہ کو لگانا تھی، اس وجہ سے نام لیا، ورنہ قرآن میں کسی بھی عورت کا تذکرہ نام نہیں لیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام آیا، امرأۃ لوط کہا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام آیا، امرأۃ لوط کہا۔ فرعون کی بیوی کا نام آیا، امرأۃ فرعون کہا۔ لیکن ہم کون سی شریعت پر چلنا چاہتے ہیں؟ یہ شادی کے کارڈ، ارے قرآن اور حدیث دیکھو کہاں رہبری ہو رہی ہے ہماری۔ پہلا جملہ کہا کیا بات ہے، تو کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں ان کے گھر، لڑکی والوں کے گھر آئے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ایک نظر مجھے دیکھنا ہے۔ تو ماں باپ ایسے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ خاندانی رواج نہیں ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنی لڑکی کو دکھائیں۔ لیکن لڑکی کونے میں کھڑی تھی، آپ کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے؟ فرمایا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ فرمایا آپ مجھے دیکھ لو، اس لیے کہ آج خوشی کا مولا ہے، وہ موقع ہے، لیکن اللہ کے رسول کو حکم نہیں توڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں نے بہت سے نکاح کیے لیکن مجھے سب سے زیادہ محبت اس لڑکی سے تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھنے کا حکم فرمایا۔ ہم لوگ کہتے ہیں حالات میں اور غم میں ہم کیسے ہو؟ شیخ زکریا علیہ رحمہ کی میں ابھی فضائل اعمال پڑھ رہا تھا، احد کا میدان غم کا میدان تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے، مدینہ کے ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، پوچھا کہ روکو اس کو۔ سویرے میں عوام کہتے میں آگے بڑھا، دیکھو تو صحیح تو کون ہے؟ دیکھا تو میری والدہ ہے۔ میں روکنے کے لیے آگے بڑھا، زور سے مجھے دھکا دے دیا، میں نیچے گر گیا۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول نے آپ کو منع کیا ہے۔ وہی کھڑی ہو گئی، وہی کھڑی ہو گئی، ایک قدم بھی آگے نہیں گئی۔ شیخ زکریا علیہ رحمہ نے لکھا ایک قدم بھی آگے نہیں گئی، لیکن ایک جملہ فرمایا میں نے اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سنی ہے، ان کے اعضاء کی کٹنے کی میں نے خبر سنی ہے، لیکن اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن اس غم کے موقع پر بھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ یہ چند مثالیں دینا آپ کو۔ اللہ اکبر۔ میں نے 2 باتیں دیکھی ابھی حضرت کی کتاب پڑھ رہا تھا فضائل اعمال۔ مدینہ کی عورتوں کے حالات یہ تھے کہ وہ حادثات چھپا لیتی تھی، وہ حالات میں چھپاتی تھی۔ 2 جملے الگ ہیں، حادثات چھپانا الگ چیز ہے، حالات چھپانا الگ چیز ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باہر نکلے ہجرت کے لیے، فوراً ان کے والد ابو قحافہ اندر آئے جو نابینا تھے۔ پہلا سوال کیا بیٹی اسماء، مجھے لگ رہا ہے ابو بکر تمہیں 2 غم دے گیا ہوگا، پہلا غم جدائیگی کا اور دوسرا غم سارا مال لے گیا ہوگا۔ روایت میں ہے کہ 6000 درہم تھے، سب ساتھ میں لے کر گئے۔ حضرت شیخ نے نیچے لکھا ہے اس وجہ سے ساتھ لے گئے تھے
پر جا رہے, انجان جگہ ہے, کہیں مال کی ضرورت پڑے گی, اس وجہ سے پورا گھر خالی کر کے چلیں گے. لیکن جب ابو قحافہ نے سوال کیا تو اسما رونے بیٹھی, شکایت کرنے بیٹھی. فرمایا نہیں دادا جان, آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہی ہوں. ابا نے مال رکھ کر گئے اور جلدی سے چلی گئی, پتھر کی کپسیاں جمع کی, گھر کے اس کونے میں رکھی جہاں حضرت ابوبکر رکھا کرتے رہے. پھر اس کے اوپر چادر ڈال دی اور دادا جان کا ہاتھ اس پر رکھا اور ہاتھ رکھا, اچھا کیا ہے کہ تمہارے واسطے مال رکھ کر چلا گیا. ورنہ روایت میں ہے مال رکھ کر نہیں گئے تھے, میں نے دادا کی تسلی کے واسطے یہ کام کیا تھا. اگلا جملہ نقل کر رہا ہوں, مجھے آگے کی چند باتیں عرض کرنا ہے. اللہ اکبر. ام سلیم کا ایک بیٹا حضرت ابو عمیر, سیدنا اللہ کے رسول جب ان کے پاس سے گزرتے تھے چند کلمات کہتے تھے, یا عمر ما فعل النغیر, یہ جملے اللہ کے رسول بار بار ان کو کہتے تھے. ان کا انتقال ہوا. اب دیکھو روایت عجیب, ام سلیم نے ماں نے خود غسل دیا, ماں نے خود کفن پہنایا, ماں نے خود کپڑے میں ڈھاکا اور گھر کے کونے میں رکھ دیا. شور آئے, پہلا سوال کیا کیا حالت ہے عمیر کی, دوسرا جملہ نقل کیا سکون میں ہے. حضرت شیخ کا ترجمہ کر رہا ہوں, سکون میں ہے. ایک روایت میں ہے پہلے سے بہتر حالت میں ہے. شوہر کو افطار سے فارغ کرایا. اگلا سوال کیا اللہ نے ایک امانت ہمیں دی ہو یا پڑوس سے ایک امانت ہمارے پاس آئی ہو, اس کو اپنے پاس رکھے یا واپس کرے. فرمایا نے امانت کا حق ہے, کس کو واپس کر دے. فرمایا اللہ نے اولاد امانت کی شکل میں دی تھی, اللہ نے اولاد واپس لیے, جاؤ اس اولاد کو دفن کر کے آؤ. میں سوچتا ہوں مدینہ کا ماحول کس سے پیدا ہوا وہ بعد میں عرض کر دوں گا. تیسرا جملہ مجھے عرض کرنا, میں دیکھ رہا ہوں کہ خوشی میں, جملہ نقل کر رہا ہوں برا مت لگ دینا, خوشی میں سنتوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. آپ کہنا بستی ہماری سجے, بہت سے باہر کے لوگ بھی ہوتے ہیں, میں دیکھتا ہوں بچی کو دلہن بناتے ہیں اور دلہن بنانے کے لیے لاتے کسی اور کو ہے. روایت بڑی خوبصورت ہے. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا, جس کے بارے میں سلافہ نے قسم کھائی تھی. شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے لکھا کہ کوئی عاصم کا سر لے کر آئے, میں سوٹ انعام میں دے دوں گی تاکہ اس کی کھوپڑی میں مجھے شراب پلائے. انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ پوری زندگی میں نے کسی غیر ایمان والے کو مست نہیں کیا ہے, میرے انتقال کے بعد بھی کوئی غیر ایمان والا مجھے مست نہ کرے. یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اللہ نے کیا کیا, جب کٹ کر گر گئے اللہ نے ان کے سر پر شہد کی مکھیاں بھیج دی تاکہ ان کے سر کی حفاظت ہو جائے. وہ سمجھے کہ مکھی آٹ جائے گی تب کاٹ دیں گے, لیکن وہ واپس چلے گئے. اللہ نے بارش کی رو بھیجی اور ان کی لاش کو بہا کر لے گئے. ایک سنت یہ نکلی کہ دنیا سے جاتے وقت یہ خیال رکھا جا رہا ہے کہ کوئی غیر ان کے جسم کو ہاتھ نہ لگائے. مجھے افسوس ہو رہا ہے, بچیوں کی شکلیں بگاڑ رہے ہو, یہاں سے وہاں سے لال پیلا کالا ٹاگے لگا کر. اور اس سے بڑی بات ہے دنیا کی بہترین عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے, اس کو دلہن کس نے بنایا؟ ام ایمن رضی اللہ عنہا نے, پاکیزہ عورت. اللہ کے رسول نے فرمایا ام ایمن سے جو نکاح کرے وہ جنتی ہے. دوسرا روایت میں دیکھیں ام سلمہ نے ان کو دلہن بنایا. یہ سب واقعات بیان کرنے کے لیے نہیں ہے, عملی طور پر زندگی میں لانے کے لیے. کیا ہماری پہلی عورت اتنی دلہن بنی؟ کس نے ان کو دلہن بنایا تھا؟ ہمارے گھر کی عورت تو نہیں نا. آگے آئیے, اللہ فیشن ہے, پیٹ دیکھے کہ پیٹ دیکھے. ارے مشکات کی آپ روایت دیکھیے, اللہ اکبر. امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے عبد الرحمن ابن ابی بکر کی بیٹی آئی, حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ, اس کے سر پر دوپٹہ ہے لیکن اتنا باریک کہ بال نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. امی عائشہ نے دوپٹہ لیا, پھاڑ دیا اور اس کے اوپر اونی دوپٹہ رکھا تاکہ بال نظر نہ آئے. تم نے 10,000 کا سوٹ پہن لیا, اس وجہ سے تمہارا دوپٹہ سینے پر آ گیا, بس بال کھلے رہیں گے. میں نے ام خلاد کی زندگی دیکھی اور اس بندی کی جس کو جذام کی بیماری ہوئی تھی, ایک بیماری میں ایک موت میں, اور دونوں کی تمنا کیا وہ دیکھ لینا. وہ آئی, اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ مجھے شفا دے دے. اللہ کے رسول نے فرمایا تو صبر کر لے, میں اللہ سے جنت کی دعا کر لوں گا. فرمایا اللہ کے رسول میں صبر کر لیتی ہوں, لیکن جذام کا جب دورہ گرتا ہے تو میرا سطر کھلتا ہے. اب اللہ سے اتنا دعا کرے کہ جذام کا دورہ مجھ پر گرے, فرقی کا دورہ گرے, لیکن میرا سطر نہ کھلے. جان بوجھ کے کھلے, ہم دیکھ لیں. ام خلاد کا بیٹا خیبر میں شہید ہو گیا,
خلاد نے چہرہ ڈھانکا اور نکلنا شروع ہو گیا خیبر کی طرف. کسی نے کہا اتنا بڑا حادثہ ہے اور چہرہ ڈھانک رہی ہوں؟ فرمایا ہاں میرا بچہ گیا ہے، میری حیا نہیں گئی ہے. انس کلام سے چل پاتے ہیں. معاف کرنا دوست عزیز، ذرا سا میرا لہجہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن اس کا آج خیال رکھنا انتہائی ضروری ہو. ارے آخری بات، حضرت حسین کی خیمے میں ایک اولاد بچی تھی، ننھی اولاد میں ایک اولاد بچی تھی. اس اولاد کو جب سامنے کھڑا کیا تو کہا اس کو بھی مار ڈالو. تو زینب بنت علی لپٹ گئی، ہمارے خاندان کے ایک اولاد بچی ہے تو اس کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے. زیاد نے کہا اس کو بھی قتل کرو. لپٹ گئی، مت قتل کرو، ہمارے خاندان کی ایک اولاد بچی ہے. لیکن اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ ٹھیک ہے آپ کو قتل کرنا ہے نا، امام زین العابدین نے کہا قتل کر دو، لیکن میرے خاندان کی عورتیں میرے ساتھ میں ہیں، ان کو مدینہ پہنچانے والا کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی ثقہ آدمی نہیں ہے کہ ان کو مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچانے تک مجھے زندہ رکھو تاکہ میں ان کو شریع سفر کے اعتبار سے ان کو پہنچا سکوں. اگلا جملہ کہا اگر مجھے قتل ہی کرنا ہے تو یہ زید بن ارقم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہے، میری گھر کی عورتوں کو ان کے حوالے کرے کہ محرم کے ساتھ مدینہ کا سفر کرے. منگل بازار، بدھ بازار، کہاں کے بازار سب بھیگر محرم کے جا رہے ہیں. اتنا بڑا غم کا موقع، تب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے زندہ رکھو تاکہ شریع اعتبار سے میرے ماں بہنوں کو مجھے سفر کرانا ہے. اس وجہ سے دوست عزیز بزرگوں، یہ چند گزارشات تھے جو ہمیں کرنا ہے. اور ایک گزارش دوست عزیز، اس کے لیے ایک آسان کام ہے کہ روزانہ کا ایک کام، گھر میں تعلیم شروع کریں. ہفتے کا ایک کام، کوئی محلہ ہمارا ایسا نہیں ہے جو اجتماعی تعلیم نہیں ہو رہی، ہماری ماں بہنوں کے اہتمام سے بھیجیں. تیسرا کام، تیسرے مہینے میں ہماری ماں بہنوں کے ساتھ ایک سیر روزہ اللہ کے راستے میں لگائیں. اور چوتھا کام، کبھی کبھار اپنی بستی میں مستورات کی جماعتیں آتی ہیں، ان کو ٹھہرائیں تاکہ ہمارے ماں بہنوں میں حیا، دین، سلامت اللہ رکھے. کریں انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.